بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چل رہا ہے سردی کا موسم، سردی کا، اور آپ نے میری ویڈیو پر کر دیا ہے یوں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ خود یہ بات کہیں گے کہ بھائی ہماری ویڈیو پر یوں کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سردی کے موسم سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایسی باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن یاد رکھیے اگر آپ میری ویڈیو کو چھوڑ کر یوں کرنے لگ پڑے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ اگر نہیں سننا چاہتے ہماری بات، لیکن پھر یاد رکھیے گا آپ بھی پھر ایسے ہی سردی کا موسم گزاریں گے جیسے عام لوگ گزارتے ہیں۔ آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ سردی کے موسم سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں یار، دیکھیں اگر آپ 10 سے 15 منٹ مجھے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، پورے 6 ماہ آپ کے سکون سے گزریں گے۔ ہاں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ہاں اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ ناظرین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ لوگوں تم نے عبادت کر کے میں رب کو راضی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سردی کی لمبی لمبی جو راتیں ہیں یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہم وہ کون سے کام ہیں جو کام کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے 1 2 نہیں بلکہ پورے 10 کام رکھوں گا۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ کام آپ کر لیتے ہیں تو دیکھیے گا آپ کی راتیں بہت لطف کے ساتھ گزریں گی اور آپ کیسے ان کو انجوائے کرتے ہیں اور آخرت میں آپ کو ان کا اجر کتنا ملتا ہے۔ تو ہم باقاعدہ اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے 10 باتیں پیش کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو میں آپ کی خدمت میں بات رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے فرض نماز پڑھ کے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، سب سے پہلا جو ہم کام کرتے ہیں ہم اللہ کے حضور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے کہ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ نے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے فرضی نمازوں میں سے کوئی نماز ترک نہیں کرنی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مومن تو نماز قائم کر دن کے کناروں میں اور رات کے اندھیرے میں۔ ناظرین کرام، دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اور رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے یعنی عشاء کی نماز اس سے مراد ہے۔ ناظرین کرام، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا میں آپ کے سامنے ویسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ عشاء کی نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ گھسٹ کے آئیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے عشاء کی نماز، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم ڈیوٹی کر کے جب گھر میں آتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا مسجد میں جانے کو اور نماز پڑھنے کو، ہم اس کو بڑا بھاری کام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا،
یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہے نا، ان پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، اب جو میں دوسرا کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، تو ناظرین کرام اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہود میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی۔ اب وہ ایمان لا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں رات کو، اور اس میں نماز میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، اب حدیث بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کیسا شخص ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اب آپ حدیث سن لیجئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص قابل رشک ہے کہ اس پر رشک کیا جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم سکھایا ہے اور وہ رات کو نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ ناظرین کرام، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو بڑا ہی خوبصورت کر کے سجا کے الماری میں رکھ دیا ہے کیونکہ ہم قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں لیکن تلاوت کرتے نہیں۔ بھائی اصل ادب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اصل ادب یہ ہے، یہی بس نہیں کہ آپ جو ہے نا سجا کر بڑے پیارے طریقے سے الماری کے اندر رکھیں۔ ناظرین کرام، اب آگے چلتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ علم کو خود سیکھ کر اور دوسروں کو سکھا کر۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم بہت سارے لوگ ہو لیکن تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو کراتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی علم سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گھر میں آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ یار ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں نا نیٹ پر تفسیر ابن کثیر ہے، آپ تفسیر ابن کثیر لکھیں، آپ کے سامنے آ جائے گی تفسیر ابن کثیر، آپ سن لیں، پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں نا۔ اور ناظرین کرام، پھر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری جو ہے یہ قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر روز کی یار زیادہ نہیں کم از کم ایک حدیث بھی ہم پڑھیں تو 6 مہینوں میں کتنی حدیث ہم پڑھ لیں گے، اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، یہاں پر دوسروں کو سکھانے کی بات آئی، ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، ان کے سامنے جو ہے نا قرآن و سنت کی تعلیمات رکھیں اور ان کو دعائیں یاد کرائیں، دعاؤں کا ترجمہ یاد کروائیں، ان کو نماز کا ترجمہ یاد کروائیں، اور پھر جو ہے تیسویں پارے کا آخری پاؤ جس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ترجمہ جو ہے اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کروائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے کمال کی بات۔ ناظرین کرام، یہاں سوال یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے نا، پاکستان کے پاس اسلحہ اسرائیل کے برابر، لیکن ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ ہمیں جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یعنی غیر مسلموں سے ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم دن بدن نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، حدیث کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ یقین مانیں اے مسلمانوں،
جس دن تم نے قرآن و سنت کی تعلیم کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، غیر مسلم کیا ان کے باپ بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے، دو کٹھی باتوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ چوتھی اور پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ذکر اور شکر۔ کیا بتایا میں نے؟ ذکر اور دوسرے شکر۔ تو ناظرین کرام، آپ ذکر اور شکر کر کے بھی سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات کا نظام بنایا، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے لوگوں تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ ناظرین کرام، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اور شکر کریں زیادہ سے زیادہ۔ ناظرین کرام، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم گھر میں آتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، جتنی مرضی باتیں ہمارے منہ سے نکلوا لی جائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں، ذکر کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ یار آیت الکرسی تک نہیں ہم پڑھ سکتے، اتنی ہماری باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں نا راتوں کے، کہ ہمیں جناب نیند نہیں آتی اور ہمیں جناب ڈپریشن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ راتوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور جو ہے نا ہم ڈر جاتے ہیں، بھائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ذکر اذکار نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم ذکر اذکار کریں نا، سورۃ ملک پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو پھر دیکھتے ہیں نا ہمیں کیسے سکون کی نیند نہیں آتی اور ہمیں کیسے جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے آپ پر لازم کریں، ہم نے روزانہ رات کو 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن نے یہ تو کہا نا کہ راتوں کو اللہ کا شکر کرو۔ تو شکر کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ پڑھ کے۔ تو ہمیں کم از کم یار 100 بار تو پڑھنا چاہیے نا الحمدللہ رات کو۔ تو یہ ہے ناظرین کرام ذکر اور شکر، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کیا۔ ناظرین کرام، اب چھٹی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں چھٹی بات یہ ہے کہ دعا کر کے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں دشمن کے خلاف؟ دعا نہیں کرتے، ہم کرتے بھی ہوں تو ٹوٹی پھوٹی بس۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ رات کو ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنے عرش سے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، کیسے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ میں پھر کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا وہ کیسے آتے ہیں، اس پر انشاءاللہ الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے آسمانی دنیا پر آتے ہیں، ان کے پہلے آسمان پر آ کے آواز دیتے ہیں، او بھائی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں؟ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر آوازیں لگاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آوازیں لگاتے ہوں اور ہم سوئے ہوں، لہذا ہمیں بھی اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کا جواب دینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام یہ چھٹی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین کرام اب 7واں پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سردیوں کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہے استغفار کر کے۔ کیا؟ استغفار کر کے، استغفر اللہ جیسے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، یہ استغفار جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں آیا کہ سحری کے وقت استغفار کرنا چاہیے، یعنی رات کے آخری حصے میں۔
ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیک لوگ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، کیونکہ دن کے بھی گناہ گار ہیں، رات کے بھی گناہ گار ہیں، یار ہر وقت کا میں گناہ گار پہلے نمبر پر، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ، لہٰذا مجھے سب سے زیادہ اور پھر دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگیں، خاص کر کے سحری کے وقت، رات کو، یعنی کہ میں جو رات کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سحری کے وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ 7ویں بات میں نے بتائی۔ ناظرین کرام، اب 8ویں بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سلسلے میں 8ویں بات یہ ہے کہ صدقہ کر کے، بھائی صدقے کا اس لیے بتا رہا ہوں، بھائی رات کو جو ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے، آپ آپ جو ہے نا چپکے سے رات کے اندھیرے میں کسی قریب کے دروازے پر جائیں اور اس کو صدقہ دے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت راضی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیے، سورۃ البقرہ کھولیے، فرمایا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں ابھی، فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لوگوں اگر تم چھپا کر صدقہ کرتے ہو نا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام صدقہ۔ ناظرین کرام، آج ہوتا کیا ہے، ہم تو جناب بہت زیادہ کھا پی کر سو جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، ٹھیک ہے، لیکن بغل میں ہمارا پڑوسی بیچارہ بھوکا سویا ہوتا ہے۔ خدا را ایسے مت کیجیے، ورنہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام 8 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ناظرین کرام 9ویں بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سردی کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں 9ویں بات یہ ہے ناظرین کرام، اس سلسلے میں 9ویں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، یعنی کہ دیکھیں نا، اب رات بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اب غور و فکر کیسے کرنا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آیت سن لیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کے نظام کو بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ چلاتے رہتے ہیں، ان کو مسلسل چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے نظام میں جو عقل والے ہیں نا ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ بھائی ہم رات میں غور و فکر کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو بیٹھ کر سوچنا، یعنی الگ بیٹھ کر سوچنا کہ یار بھائی اب دن تھا تو دن کے اندر اتنی روشنی تھی، ہم کام کاج کر رہے تھے، اب رات ہو چکی ہے، اتنا اندھیرا چھا چکا ہے ہر طرف، کیسے ماحول بدل چکا ہے ناظرین کرام، سے کہہ رہا ہوں نا، کیسے ماحول بدل چکا ہے۔ تو بھائی یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، اور کوئی کیسے چلا سکتا ہے؟ یا یہ سارا کا سارا نظام خود بخود تو نہیں نہ چل سکتا، اللہ چلانے والا ہے۔ تو اس طرح آپ نے غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے غور و فکر کا معنی۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو 10واں اور لاسٹ پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے اہم آج کی ہماری گفتگو، اور وہ پوائنٹ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تہجد پڑھیں، قیام کریں، نوافل پڑھیں، وتر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں تراویح تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پورا سال پھر ہم تہجد پڑھتے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، میں یقین کریں، میں آپ کو سچی بات بتلانے والا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا دل سب سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی بات بھی سب سے مضبوط ہوتی ہے، وہ بندہ کبھی اس کا دل جو ہے نا وہ ڈولتا نہیں، اور کبھی اس کی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، یہ ہے تہجد۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جناب فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کیا فرمایا تہجد کی نماز۔ ناظرین کرام، یقین کریں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ کو
ناشتہ کرنے میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، ہر بندے کا ایک دوست ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو۔ اور کب اس کے ساتھ راز کی باتیں کرنی ہے؟ رات کو اٹھ کر، سمجھے نا؟ ہاں۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس وقت روئیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار آس پاس والے لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ جناب یہ رو رہا ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، اللہ کے سامنے رونے کا سب سے اچھا موقع رات کو تہجد کے وقت۔ یار 2 رکعتیں ہم اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، زیادہ نہیں تو یار ہمیں 2 رکعتیں تو پڑھنی چاہیے نا۔ اتنی لمبی رات ہے، کیا ہم 20 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ اپنا جو ہے سنجا وضو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اتنا تو یار ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے نا۔ اتنا بھی اگر ہم ٹائم نہیں نہ نکال سکتے، ہماری بدبختی۔ ناظرین کرام، یہ میں نے آپ کے سامنے ناظرین کرام 10 باتیں پیش کی، اور یقین کیجئے اگر آپ ان 10 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی سردیاں بہترین گزریں گی، اس کا اجر آپ کو بہترین انداز سے ملے گا۔ لیکن یہاں ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سردیوں کی راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ ہم نیند پوری کر کے گزارتے ہیں، بس بیوی سے خواہش پوری کر کے گزارتے ہیں، یا پھر جو ہے نا ہم ادھر ادھر فضول باتوں میں، فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آپ نے پریس ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، جدائی کا وقت آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔